ہاں یہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ تمہیں میں نے بتایا ہو یا کسی تحریر میں میری یقین تم کو دلایا ہو کہ میری آرزو تم ہو، میری جستجو تم ہو، میری ذات پہ چھائی ہوئی کو بکو تم ہو۔ تم ہی وہ نقطہ ہو میری طلب کی سب لہریں جہاں پر آ کے ملتی ہے۔ تم موسم گل ہو، تمہاری آمد سے دل کی سبھی کلیاں کھلتی ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میری آرزو تم ہو، میری جستجو تم ہو، میری ذات پہ چھائی ہوئی کو بکو تم ہو۔ مگر جانا تم نے یہ نہیں جانا میری ہستی کی سچائی، تمہیں چاہتی نہیں چاہتی تمہیں پانا۔ میں تم سے آشنا کب ہوں، میں تم کو جانتا کب ہوں، میں خود سے بھی ہوں کوسوں دور۔ بس اتنا پتہ ہے میرا کچھ لاپتہ ہے، نہ جانے کب کہاں میں نے کہیں کچھ کھو دیا ہے۔ اب میرے اندر خلا ہے اور اسے بھرنے کی چاہ ہے، اس چاہ کے ہے روپ کئی، ہر موسم میں ہے طلب نئی۔ کئی چاہتیں پوری ہو بھی گئی پر نہیں بھرا ذرا خلا۔ نہیں پتا کیا اس کی چاہ پر اتنا ہوں میں جان گیا، جو ہے جستجو وہ میں چاہتا ہوں۔ حاصل آرزو مجھ میں سماتا نہیں، خالی پن ہے اندر جو جاتا نہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میری آرزو تم ہو، میری جستجو تم ہو، میری ذات پہ چھائی ہوئی کو بکو تم ہو۔ مگر یہ بھی سچ ہے جانا تم نے یہ نہیں جانا میری ہستی کی سچائی، نہیں چاہتی تمہیں پانا۔ 1 2 3 نہ جانے کتنی بار اس نے اسے پڑھ لیا تھا، جو مطلب اس سے نکل رہا تھا قبول کرنا نہیں چاہتی تھی، اور جو مطلب وہ نکالنا چاہتی تھی وہ کہیں سے نکل نہیں رہا تھا۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ آئی ایم سوری، میری طرف سے بھی اور سامیہ کی طرف سے بھی، جس نے آپ کو کسی نئے تعلق کی امید دلائی۔ الجھن، ناراضگی، غصہ، وہ بیک وقت کئی جذبات کا شکار ہوئی۔ تبھی ملازمہ ٹرالی ڈھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آپ کے مہمان چلے گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نظر آ رہے ہیں تمہیں کہیں؟ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ نہیں جی، وہ ہراساں ہوئی تھی۔ تو پھر ظاہر ہے چلے گئے ہیں نا؟ اس کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ میں یہ واپس لے جاؤں؟ ٹرالی کی طرف اشارہ کرتی وہ سہم کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لا کر مجھے دو، میں اسے سر پر رکھ کر ناچوں گی۔ وہ ہررائی تھی۔ ملازمہ فوراً واپس پلٹی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ مروڑ کر سامنے والی دیوار پر دے مارا، پھر نہایت غصے سے بھری وہ کمرے سے نکلی تھی۔ حشام احمد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ابھی تک کہیں کمرے کی فضا میں معلق تھے، اپنی سچائی ثابت ہونے پر جیسے وہ خود ہی مسکرائے تھے۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ وہ 2 ٹکے کا شاعر؟ حیثیت ہی کیا ہے اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ وہ تعلق نہیں بنانا چاہتا مجھ سے؟ مائی فٹ! ایک ہی احساس تھا جو اس کی نس نس میں زہر بھر رہا تھا، اور وہ ٹھکرائے جانے کا احساس تھا۔ وہ حورین علی، وہ جو چاہے جانے کے لیے بنی تھی، جس کے ساتھ کی لوگ تمنا کرتے تھے۔ اس نے خود اس شخص کی طرف پیش رفت کی اور وہ اسے اس کے گھر آ کر ٹھکرا کر گیا تھا۔ اس نے صاف کہا تھا کہ وہ اسے پانا نہیں چاہتا، اور وہ اگر اس سے تعلق بنانے کی خواب دیکھتی ہے تو معذرت خواہ ہے، کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اپنے کمرے میں وہ پاگلوں کی طرح چکراتی پھر رہی تھی۔ اس کی انا کا محل جو سالوں میں تعمیر ہوا تھا، ٹھکرائے جانے کے احساس نے اسے کاری ضرب پہنچائی تھی۔ وہ شیشے کی عمارت کی مانند ایک ہی پتھر سے زمین بوس ہوا تھا، اور اس کی کرچیاں اس کی رگ رگ میں بکھر گئی تھی۔ بے یقینی، دکھ، پچھتاوا، غصہ۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شان میں قصیدے لکھنے والا شخص کیسے اس کو یوں دھتکار سکتا ہے۔ دکھ یہ تھا کہ اس کے ساتھ اس نے پوری زندگی کے خواب دیکھ لیے تھے۔ اس کی طرف خود سے پیش رفت کرنے پر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اپنی بے وقوفی اور اس شخص کی کمظرفی، دونوں پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 5 گھنٹے سے اپنے کمرے میں بند اپنے ہی جذبات کی آگ میں بھڑ بھڑ جل رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، سامیہ کا نمبر تھا۔ شدید غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ریسیو کی تھی۔ حورین چاچو۔ فون ریسیو ہوتے ہی وہ بغیر سلام دعا کے بولی تھی۔ وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی، مگر وہاں سننا کون چاہتا تھا؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ سامیہ۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے چاچو۔ خبردار جو آج کے بعد کال کی تم نے مجھے،
وہ پورے زور سے چیخی تھی اور پھر کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ فون سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ بیڈ پر پڑ گئی تھی۔ گھٹیا لوگ، غلطی میری ہی ہے جو انہیں سر پر چڑھایا۔ خیر ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی، اپنی غلطیاں سدھارنا آتا ہے مجھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کیا۔ 2 منٹ کے بعد وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا رہی تھی۔ ہیلو احمر، میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے تم سے فیصلے کے لیے وقت مانگا تھا نا، تو فیصلہ کر لیا ہے میں نے۔ تم کل ہی لے آؤ اپنے پیرنٹس کو اور شادی کی ڈیٹ فکس کر لو۔ میں سیریس ہوں، اس میں مذاق والی کیا بات ہے؟ کم آن، ایسا مذاق پہلے کبھی کیا ہے میں نے؟ ہاں شادی کی ڈیٹ، اور قریب کی ڈیٹ رکھنا، اگلا ہفتہ یا اس سے اگلا ہفتہ، اس سے دور مت کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، کر سکتے ہو تم کال اب؟ نہیں، آج نہیں مل سکتی۔ کل تم آنا نا ہمارے گھر، تبھی ملاقات ہوگی۔ بس پھر کل ملاقات ہوتی ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اس سے بات کر کے اس کی بے قراری کے بارے میں جان کر اس نے عجیب سا سکون اپنے اندر اترتا محسوس کیا تھا۔ مجھے خود کو خواہ ٹارچر نہیں کرنا اب۔ جو بھی ہوا وہ ایک غلطی تھی، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور مجھے اپنی غلطی کو سدھارنا آتا ہے۔ اس نے فون سے سم نکالی تھی اور پھر جا کر واش روم میں فلش کر دی تھی۔ پھر اس نے اپنا منہ دھو کر چہرے سے چھلکتے دکھ اور بے بسی کی احساس کو بھی مٹانا چاہا۔ تم نے کیا سوچا تھا حشام احمد؟ پاگل ہوں میں تمہارے لیے؟ تم نہیں ملو گے تو میں مر جاؤں گی؟ شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر جمائے وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم جانتے نہیں ہو ابھی تک میں کون ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ میں کون ہوں اور میں کیا چاہتی ہوں۔ 2 سال کے بعد وہ ردا کے گھر اس کے کمرے میں اپنی 4 ماہ کی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ تم بھی نا عجیب ہو، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ اس کے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے ردا نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ عجیب ہونے کی کیا بات ہے اس میں؟ اس نے ناراضگی سے اپنی سہیلی کو دیکھا۔ عجیب بات ہی ہے، اب یہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کون ہو؟ چلو میں بتا دیتی ہوں، تم حورین ہو، حورین علی، بلکہ گزشتہ 2 سال سے تم مسز حورین احمر ہو۔ آیا یاد؟ اسے چائے کی پیالی تھماتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ حورین علی، مسز حورین احمر، کیا انسان صرف نام ہوتا ہے؟ چائے کے گھٹ بھرتے ہوئے اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، نام ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ ارے یہ سوئی ہوئی ہے، تم اسے کیوں اٹھا کر بیٹھی ہو؟ دو، میں اسے بیڈ پر لٹا دوں، تم ریلیکس ہو کر چائے پیو۔ اس نے اس کی گود سے اٹھا کر بچی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ نام بدلتا ہے، پہچان بدلتی ہے، تو انسان بھی بدل جاتا ہے؟ ہاں بدل جاتا ہے، خود کو دیکھو، تم نہیں بدلی؟ ہلکی آواز میں ٹی وی آن کرنے کے بعد وہ اس کے برابر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ خود کو دیکھ کر ہی حیران ہوتی ہوں، میں بدلی ہوں اور شاید نہیں بھی بدلی، بلکہ میں نہیں بدلی، یہ پہچان ہے میری جو بدل رہی ہے۔ خود پر کبھی کوئی لیبل لگاتی ہوں تو کبھی کوئی، لیکن جس پر لیبل لگا رہی ہوں اسے نہیں جانتی میں۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ کیا حاصل کرنا ہے تمہیں یہ جان کر؟ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس پہلے ہی، اتنا اچھا شوہر ہے، اتنی پیاری سی بیٹی ہے، سسرال بھی اچھا ہے۔ چینل بدلتے ہوئے وہ شاید اس سے زیادہ ٹی وی کی جانب متوجہ تھی۔ حورین اس کی غیر سنجیدگی کے باوجود بولے جا رہی تھی، کیونکہ یہ باتیں وہ صرف اسی سے کر سکتی تھی۔ ہاں اچھا ہے، کہنے کو تو سب اچھا ہی ہے، لیکن ردا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے، احمر گویا کہ اچھا شوہر ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر اب وہ ویسا نہیں رہا جیسے شادی سے پہلے تھا، یا دنیا کا کوئی آدمی شادی کے بعد ویسے نہیں رہتا جیسے پہلے تھا، سب بدلتے ہیں۔ لیکن احمر کیوں بدلا؟ اس پر کوئی مالی دباؤ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ اپنے بزنس میں ہے، حالانکہ شادی سے پہلے میرے سامنے اس کے لیے کسی چیز کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں میرے انتظار میں میرے انسٹیٹیوٹ کے باہر کھڑے گزار دیتا تھا۔ بزنس تو تب بھی تھا، مگر تب اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، مگر اب سب بدل گیا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری خواہش احمقانہ ہے؟ یار بی پریکٹیکل، وہ ساری زندگی دیوانہ بنا تمہارے آگے پیچھے تو نہیں گھوم سکتا نا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا،
وہ ریموٹ سامنے ٹیبل پر چھوڑ کر اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہو گئی تھی۔ ان خواہشوں کی ہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کیوں ہے؟ اور اگر ہے ہی تو مستقل کیوں نہیں رہتی؟ ایک خواہش کے پورا ہوتے ہی اس کی جگہ دوسری کیوں لے لیتی ہے؟ انسان کے اندر کا خالی پن کیوں نہیں بھرتا؟ انسان ساری زندگی کیوں بھاگتا رہتا ہے؟ وہ کیوں عمر بھر کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہے؟ پتہ نہیں یار، یہ فلسفی کی باتیں ہیں، ان کی سمجھ نہیں ہے مجھے۔ بور ہو کر کہتے ہوئے وہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئی اور آواز بڑھا دی تھی۔ حورین نے بھی ہار مان کر اپنی توجہ ٹی وی پر مرکوز کر لی تھی۔ کچھ باتیں سمجھنے میں سب کو کچھ وقت لگتا ہے۔ اسفند، میں 7 سال سے تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کے سیاہ بال بے حد چمکیلے تھے، مگر اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ تم کون ہو؟ میں رانیہ ہوں۔ رانیہ نام ہے تمہارا؟ ہاں، لیکن تم ہو کون؟ میں رانیہ۔ رانیہ تو تمہارا نام ہے نا؟ ہاں، تو تم کون ہو؟ بتایا تو ہے کہ رانیہ ہوں۔ اچھا، تو تم نام ہو؟ ٹھیک ہے۔ اسفند، میں 7 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نام بھی انتظار کیا کرتے ہیں؟ تم بھول گئے، تم چاہتے تھے مجھے، میں چاہتا تھا تمہیں۔ تم نے میرا انتظار کیا؟ ہاں۔ ایک بات بتاؤ تمہیں؟ بتاؤ۔ چاہت اور انتظار کی راہ کا کوئی انت نہیں ہے، یہ بے انت دائرہ ہے۔ چاہ کرو گی، پھر ملنے کا انتظار، ملنے کے بعد نئی چاہ، پھر نیا انتظار۔ اس سلسلے کی کوئی حد نہیں ہے۔ میری مانو تو نکل آؤ اس دائرے سے تم۔ نکل کے کدھر جاؤں اب؟ میں تو 7 سال سے ایک نقطے پر کھڑی ہوں۔ پھر نقطے پہ ہی ختم ہو جاؤ، دائرے کو بھول جاؤ۔ سمجھو بھول گئی؟ پھر کیا؟ نقطہ بے سمت ہے، نقطے کی لامحدود سمتیں ہیں، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، لیکن ہر سمت اس کی ہے۔ دیکھ لو، یہ اسفند بھی 7 سال کی جیل کاٹ کر تمہارے والی باتیں کر رہا ہے۔ بیچاری رانیہ، بڑا ہی ٹریجک اینڈ ہے اس ڈرامے کا۔ ٹی وی پر کوئی کمرشل چل رہا تھا اب۔ یہ وہی ڈرامہ ہے نا جس کا تم اور ہبا ذکر کر رہے تھے؟ ایک دفعہ اس کے ذہن میں جانے کون سے منظر تازہ ہوئے۔ ہاں، ماہی یاردی گھڑولی۔ کمرشل آنے کے بعد ردا ایک بار پھر چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ یہ ڈرامہ بھی اب تک چل رہا ہے؟ نہیں، کب کا ختم ہو چکا۔ یہ تو آج کلپس دکھا رہے ہیں، اس کے رائٹر کی برسی ہے نا آج۔ واٹ؟ برسی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ ذکر کیا تھا نا ہم نے کہ یہ حشام احمد نے لکھا ہے، اس کی 2 سال پہلے ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے ردا کو دیکھا۔ بہت افسوس ہوا تھا مجھے بھی۔ افسوس تو خیر پورے ملک کو ہے، لیکن ہمارا تو یونیورسٹی فیلو بھی تھا نا وہ جانے کیا کہہ رہی تھی، لیکن وہ کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ حورین، چاچو۔ سامیہ کی آواز نم تھی، وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے نہیں سنا تھا، بلکہ وہ چیخی تھی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ چیخی تھی، اور پھر اس نے اپنی سم نکال کر فلش کر دی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ ردا نے بے یقینی سے اس کے رخسار پر بکھرتے آنسوں کو دیکھا۔ میں رو رہی ہوں؟ اس نے انگلیوں سے اپنے گال چھوئے، وہ واقعی نم تھے۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں رو رہی ہوں میں۔ تمہیں پتہ ہے، بعض اوقات کچھ باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسے پتہ ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ردا نے حیرت سے اپنی سہیلی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی جذباتی ہو گئی تھی میں، اور جذبے تو اندھے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس کے لیے ہے۔ جذباتی؟ تمہاری نہ کبھی پوئٹری میں دلچسپی رہی ہے اور نہ ڈراموں میں۔ تم تو اس کے قریب نہیں تھی کبھی۔ اگر 2 اشیاء ایک جیسی خصوصیات اور شخصیات کی مالک ہو، کیا وہ تب بھی قریب نہیں کہلائی جا سکتی؟ مطلب؟ کچھ نہیں۔ ٹی وی پر نیا کلپ چل رہا تھا اب۔ ردا کی توجہ بٹ گئی تھی۔ تم اب نہیں چاہتے مجھے؟ ایک بات سچ بتاؤں، کوئی کسی کو نہیں چاہتا، سب کے اندر خلا ہے، لامحدود خلا، سب اسی کو بھرنے کی کوشش میں لگے ہیں، لیکن بھرے گا نہیں، کبھی نہیں بھرے گا۔ نہ تمہارے اندر کا خلا بھرے گا، نہ میرے اندر کا خلا بھرے گا، اور نہ کسی کے اندر کا، چاہے ساری دنیا اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اسے بھرنا مقصد ہے ہی نہیں۔ پھر کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر اترا جائے، اسے کھوجا جائے۔ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو تم۔ کیا تم واقعی نہیں چاہتے اب مجھے؟ میں کچھ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ مجھے مانگنا نہیں ہے، مجھے بھاگنا نہیں ہے، نہ دائرے کی اس سمت نہ اس سمت۔ میں چاہتا ہوں کہ بے سمت ہو جاؤں۔ میرا دل چاہتا ہے نقطہ بن جاؤں، خالی خلا میں بے سمت نقطہ بن جاؤں۔
وہ جیسے اجازت طلب کر رہا تھا۔ اسکرین پر موجود سیاہ چمکیلے بالوں والی لڑکی سسک رہی تھی۔ بن جاؤ کیا؟ مگر اسکرین کے اس پار موجود لڑکی نے اجازت دے دی تھی۔ بن جاؤ۔ شکوے دھل سے گئے تھے، شکایتوں کا شور مٹنے لگا تھا۔ انا کی عمارت کب کی مزدحم ہو چکی تھی۔ اندر اب خالی پن تھا، خاموشی تھی۔ اس خالی پن میں، اس خاموشی میں وہ سارا سچ تھا جس میں ساری خواہشیں، ساری شورشیں اور سارا شور ڈوب جائے۔ اور پھر اس کے کسی انٹرویو کے کلپس چلنے لگے۔ کیا اسفند کے کردار کے اندر حشام احمد موجود ہے کہیں؟ حشام احمد ہر اس شخص کے اندر بھی موجود ہے جو اس ڈرامے کے کسی بھی کردار میں خود کو محسوس کرتا ہے۔ کیا اس ڈرامے کی کہانی کسی سچے واقعے پر بنی ہے؟ نہیں، یہ سچی کہانی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی کہانی اتنی ہی جھوٹ نہیں ہوتی جتنی وہ سچ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ کسی بھی کہانی گو کی کہانی سنائی یا لکھی ہوئی کوئی بھی کہانی مکمل حقیقت نہیں ہوتی، سو وہ سچ نہیں ہوتی۔ لیکن ہر کہانی حقیقت کے کسی نہ کسی روپ کو ہی اجاگر کر رہی ہوتی ہے، سو وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین کو شکوہ ہے کہ اس کہانی کا کوئی فیصلہ کن اختتام نہیں ہے۔ حقیقی زندگی میں آپ کو اپنے ارد گرد بہت ساری کہانیاں بکھری نظر آئے گی، ان میں بھی آپ کو بہت کم فیصلہ کن اختتام نظر آئے گا۔ کردار بدلتے رہتے ہیں، کہانیاں جاری رہتی ہے، ایک کہانی سے دوسری کہانی نکلتی ہے، دوسری سے تیسری، لیکن اختتام پذیر نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک ہی کہانی لکھی؟ کیا پتہ دنیا کی ہر کہانی ایک ہی کہانی ہو؟ کچھ کھو جانے کے احساس کی کہانی، کسی طلب کی پیاس کی کہانی، کون جانے آغاز و انجام فقط عقل کو بہلانے کے لیے ہوں، اور اصل کہانی روح میں چھپے احساس کی ہو، احساس جو کہ ہر روح میں ایک ہی ہے، کسی خالی پن کا احساس۔ آپ کے خیال میں کیسے بھرا جائے یہ خالی پن؟ آپ کے خیال میں کیوں بھرا جائے یہ خالی پن؟ گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی مسکراتی ہوئی بھوری آنکھیں محو سوال تھی۔ کہانی ختم۔ یہ کہانی بھی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی نے بھی بہت کچھ سکھایا ہے۔ کیا ہم اپنی چاہتوں کے پیچھے نہیں دوڑتے؟ کیا ہم بھی کسی خلا کے اندر موجود نہیں ہیں؟ ہمیں بھی شاید وہی ہے جو اس رائٹر نے سمجھایا ہے۔ تو آپ بھی سمجھیے اور اپنے دوستوں تک بھی اس کہانی کو شیئر کیجیے۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔